ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کافی دیر سے آپ نہ تو منقبت کے اشعار ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلا کر رہے ہیں. میں بھی چند مصرے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا کر آپ کے شوق سماعت کو ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت اچھا. سبحان. اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ سے ضرور نوازیے گا. سبحان اللہ الحمدللہ کہنا کار ثواب ہے اور کوئی بھی مائے کا لال سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ناجائز ثابت نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر اپنے آپ کو چارج کرتے رہیے اور اپنے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ کرتے رہیے. 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے دروازے تک پہنچا رہا ہوں. دیکھتا ہوں آپ دروازے کے اندر کرتے ہیں یا باہر پھینک دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. نعت رسول پاک ہے جب سے زبان پر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا. نعت رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے مکان. کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ. کیا کہنے ہیں. رحمت برس رہی ہے میرے مکان پر اور ہر دم درود پڑھتا ہوں میں یہ سوچ کر. ہر دم درود پڑھتا ہوں میں یہ سوچ کر اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان. کیا کہنے ہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. تحفظ ایمان کانفرنس. بہت اچھا ماشاءاللہ. اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر. 6 مصرے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک اور اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے. اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے. آذان جب بھی نبی کا بلال دیتا ہے اور ایسے ویسے کو دیتا ہے دولت دنیا. ارے نصیب والے کو رزق حلال دیتا ہے. والے کو رزق حلال دیتا ہے. اور میں نے 6 مصرے کہا ہے. 2 مصرے اب باقی ہے. ارشاد ملاحظہ فرمائے. شاعر نے کہا کہ نبی کا ذکر روح کو دیتا ہے ٹھنڈک. نبی کا ذکر روح کو دیتا ہے ٹھنڈک اور علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. برادران ملت اسلامیہ مجمع سے بالکل جواب نہیں مل رہا ہے. آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ضرور جواب دیں تاکہ
تاکہ آپ پر نیند غالب نہ ہو، آپ بالکل بیداری کے ساتھ جلسہ ملاحظہ کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، 4 مصرے اور آپ کی سماعتوں کی تحلیل تک، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا، ملاحظہ فرمائے۔ شاعر نے بڑی محبت کے ساتھ کہا ہے کہ ظلم کے سامنے انسان نہیں، ظلم کے سامنے انسان نہیں گر سکتا، اپنے مسلک سے مسلمان نہیں گر سکتا، اپنے مسلک سے مسلمان نہیں گر سکتا۔ ارے تم نے سمجھا ہی نہیں مسلک کا اصول، تم نے سمجھا ہی نہیں مسلک کا اصول، لاشیں گر سکتی ہے، رضا کا غلام نہیں گر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق نبی میں ڈوبتا ہوا جو ہے 2 شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ارشاد فرمائے، تب اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ نہ تخت و شاہی دے، نہ تخت و شاہی دے، نہ خوشنمائی دے۔ توجہ چاہوں گا، بہت عمدہ شعر ہے، اگر آپ جو ہے توجہ کے ساتھ سنیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ شاعر نے کہا، نہ تخت شاہی دے، نہ خوشنمائی دے، جس پر بلال تڑپتے تھے وہ چٹائی دے، اور اے اللہ مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا، اے اللہ مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا جہاں سے تیرے محبوب کا محل دکھائی دے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آئیے بلا داخل و تمثیل اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، جس کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ لگا دیا، جس کے صدقے میں چاند و سورج کے چراغ جلا دیے، جس کے صدقے میں ستاروں کی قندیلیں روشن کر دی، جس کے صدقے میں زمین کا فرش بچھا دیا، جس کے صدقے میں پہاڑوں کو بلندیاں عطا فرمائی، جس کے صدقے میں دریا کو موجیں عطا کی، جس کے صدقے میں زمین کو ہرا بھرا کر دیا، جس کے صدقے میں گھاسوں کو سرسبز و شاداب بنا دیا، جس کے صدقے میں درختوں کو ہریالیاں عطا فرما دی۔ آج اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، جو مراد المشتاقین ہے، سراج السالکین ہے، شمس العارفین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام النبیین ہے، جو غریبوں کو کھانا کھلانے والے آقا ہیں، منگتوں کو بھیک دینے والے داتا ہیں، لنگوں کو کپڑے پہنانے والے آقا ہیں۔ آج اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، جس کے چہرے کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے والضحیٰ، جس کی زلف عنبر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے واللیل اذا سجا، جس کی چشم مبارک کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما زاغ البصر، جس کے دست اقدس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جس کے سینے اروٹ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، جس کی رفتار کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا، جس کے آمد پربہار کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ آج اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، جس کے اندر آدم کا خلق بھی ہے، شیش کا عرفان بھی ہے، شیش کا عرفان بھی ہے، اور سلیمان کی حکومت بھی ہے، ابراہیم کی خلق بھی ہے، اور حضرت یوسف کا حسن و جمال بھی ہے، یحییٰ کا ذکر بھی ہے، موسیٰ کا جلال بھی ہے، اور عیسیٰ کا جمال بھی ہے، جس کے بارے میں اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصفائے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میں شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے، اور آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور باوا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر نماز کا ذکر فرمایا ہے، نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم،
تو اپنے چہرے کو دھو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو، وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہیں پر ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیا اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یہ آیت مقدسہ، یہ اور بھی آیت مقدسہ ہے جو نماز پر دلالت کرتی ہے، نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ برادران آپ اندازہ لگائیں نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، کیونکہ آدمی جب سے بالغ ہوتا ہے اسی وقت سے نماز فرض ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اس پر نماز باقی رہتی ہے اور وہ ہمیشہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے، وہ فاسق مولد میں شمار ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ضرور بالضرور یہاں سے جب آپ اٹھ کر جائیے گا تو اپنے دل میں یہ تہیہ کر کے جائیے گا کہ آج سے ہم ضرور نماز پنجگانہ کی پابندی کریں گے۔ حضرات محترم، نماز کے بارے میں آپ اپنی مسجدوں میں بھی جمعہ تقریر سنتے رہتے ہوں گے، آپ کو لوگ ملتے ہوں گے، وہ بھی آپ سے نماز کے بارے میں کہتے ہوئے نماز پڑھیے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز وقت پر پڑھنا ضروری ہے، لیکن آدمی جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہم خواب غفلت پہ ہیں۔ برادران ملت، ہم خواب غفلت پہ ہیں، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے۔ جہاں دیکھو مسلمان بالکل لاچار و مجبور نظر آ رہے ہیں، بے بس نظر آ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس پر غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ نے اس پر توجہ دینے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، آپ خواب غفلت میں ہیں، آپ کو جو ہے آپ سوئے ہوئے ہیں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری بربادی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے شریعت کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، ہم پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، ہم پر ستم اٹھایا جا رہا ہے، ہمیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں آج مسلمانوں کے خلاف تمام مذاہب کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ نے دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیا اور کبھی یہ مختار سے محبت کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کی رفتہ عزت واپس آ جائے گی اور آپ کو لوگ ستانا بالکل چھوڑ دیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز آیت مقدسہ جیسا کہ میں نے آپ کو کئی آیتیں سنائی، اب آئیے میں حدیث پاک بھی بتاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح
नहीं। अगर किसी के दरवाजे पर नहर हो और वो उसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रह जाएगा? सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बदन पर कुछ भी मैल बाकी ना रहेगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बस यही मिसाल है पांचों नमाजों की। अगर कोई शख्स रोजाना 5 मरतबा नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज के जरिए उनके गुनाहों को माफ फरमा देगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने नमाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए, एक और हदीस मुलाहिजा फरमाए, सरकार फरमाते हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाड़े के मौसम में यानी पतझड़ के जमाने में जो बाहर तशरीफ ले गए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की 1-2 टहनियां पकड़ी, अदा करेगा तो उसके गुनाह भी ऐसे झड़ेंगे जैसे कि इन दरख्तों से पत्ते झड़ रहे हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाएं नमाज पढ़ने की कितनी फजीलत है। और आगे बढ़िए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम जब अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, जब वो 7 साल के हो जाएं और जब 10 साल के हो जाएं तो उनको मार कर नमाज पढ़ाओ। बेशक बेशक आप अंदाजा लगाएं। और बहुत सारी हदीसें हैं, हमें उतना बयान नबी करने की गुंजाइश नहीं। आप अंदाजा लगाएं, आयत मुकद्दसा हमें झिझोड़ कर क्या कह रही है, हदीस मुबारका हमें झिझोड़ कर क्या कह रही है कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए। अब आइए मैं ये मसला भी बयान करता चला जाऊं कि आदमी पर नमाज कब से फर्ज होती है? जब आदमी बालिग हो जाता है उसी वक्त से नमाज फर्ज हो जाती है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यानी जब से आदमी बालिग हुआ उसी वक्त से नमाज फर्ज हो जाती है। और अगर वो नमाज नहीं पढ़ता उसी वक्त से वो नमाज उस पर बाकी रहती है और वो हमेशा गुनाह में मुब्तला रहता है, वो गुनहगार बंदा रहता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप इसके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा कि आदमी बालिग कब होता है, उसको भी मुलाहजा फरमा दीजिए, क्योंकि ये जलसा है, कुछ मसला समझ कर जाइए, कुछ सीख कर जाइए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये तो आपके नामे अमान में सवाब का इजाफा होगा। जलसे की कामयाबी की ये दलील नहीं है, बल्कि जलसे की कामयाबी की दलील ये है कि अगर इस मजमा से कोई एक शख्स भी नमाजी बनकर चला गया, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि ये जलसा कामयाब कामयाब हो जाए। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। इस्लामिया, इसीलिए आज मैं जरूर एक नमाजी बनाकर यहाँ से रुखसत होगा, क्योंकि अगर कोई नेक काम करता है, यानी अगर किसी की तबलीग से कोई शख्स नेक काम करता है तो आपको पता भी है उस शख्स को सवाब तो मिलता ही है, जिसने तबलीग किया है उस शख्स को भी सवाब मिलता है। तो कितनी फजीलत की बात है बरादरान मिल्लत इस्लामिया। इसीलिए आप बगौर मुलाहिजा फरमाएं, आज मैं आपको बताऊंगा कि नमाज की कितनी अहमियत और फजीलत है बरादरान मिल्लत इस्लामिया। तो आदमी यानी मर्द और औरत दोनों में डिफरेंस है, दोनों में फर्क है। आपको मैं दोनों का मसला बता दूं, आदमी कब बालिग होता है और लड़की यानी लड़का कब बालिग होता है और लड़की कब बालिग होती है। तो हज़रत मोहतरम अकल्ले मुद्दत में इख्तिलाफ है, अक्सर मुद्दत में इत्तेफाक है। आप बगौर मुलाहिजा फरमाएं, हम जानते हैं इस इलाके के लोग बहुत बाशऊर और पढ़े लिखे लोग होते हैं, उर्दू से भी आशना और दीनी तालीम से भी रोशनास होते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने ये मसला बयान कर दूं, आप बगौर मुलाहिजा फरमाएं और आप अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिएगा कि हमने कब से नमाज नहीं पढ़ा और हम पर कब से नमाज बाकी है और हम कितने गुनहगार और हम कब तक नमाज अदा करेंगे। लड़के का मसला बड़ा, लड़का जब 12 साल का होता है यानी वहीं से बुलूगियत की उम्र शुरू होती है। 12 साल से शुरू, अगर 12 साल जब उम्र हो जाए और कोई निशानी कोई अलामत जाहिर हो जाए उसी वक्त से उस लड़के को बालिग मान लिया जाएगा और वो मुकल्लफ हो जाएगा, शरीयत का हुक्म उस पर नाफिज हो जाएगा और उस पर नमाज फर्ज हो जाएगी। जब 12 साल गुजर जाए कोई अलामत जाहिर ना हो, 13 साल गुजर जाए, 14 साल गुजर जाए, कोई
علامت ظاہر نہ ہو، جب 15 سال میں ہو جائے کوئی علامت ظاہر ہو یا نہ ہو، لڑکا بالغ مان لیا جائے گا اور اس دن سے وہ مکلف ہو جائے گا، یعنی شریعت کا حکم اس پر نافذ ہو جائے گا۔ اب لڑکی کا عمر ملاحظہ فرمائے، لڑکی یعنی 9 سال کی عمر اس کی ابتدائی یعنی بالغ ہونے کی ابتدائی عمر ہے۔ اگر 9 سال کی لڑکی ہو جائے اور کوئی علامت ظاہر ہو جائے اس کو بالغہ مان لیا جائے گا، اور اگر 9 سال میں بھی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، 10 سال میں بھی نہیں، 11 سال میں بھی نہیں، 12 سال میں بھی نہیں، 13 سال میں بھی نہیں، 14 سال میں بھی نہیں، جب 14 سال جب 15 سال مکمل ہو جائے تو جا کے عموماً وہ علامت ظاہر ہو یا نہ ہو اسے بالغہ مان لیا جائے گا، شریعت کا حکم اس پر نافذ ہوگا، وہ مکلفہ ہو جائے گی، یعنی شریعت جو چیزیں وہ تمام چیزیں ان پر نافذ ہو جائیں گی، اور کیا ہے کہ وہ ان پر نماز بھی فرض ہو جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اقل مدت میں اختلاف، اکثر مدت میں اتفاق ہے۔ حضرات محترم، آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آج ہی سے اپنے دل میں تہیہ کر لیجیے کہ نماز پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے میدان محشر میں نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، آپ کیا جواب دو گے؟ برادران ملت اسلامیہ، نماز کی بڑی جو ہے اہمیت ہے، نماز کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ آپ معاشرے میں، سماج میں جہاں بھی رہیے خود نماز پڑھیے اور لوگوں کو نماز کی جو تبلیغ کیجیے، ایک بار مچل کر کہہ دیجیے سبحان اللہ، تمہیں اپنی تبلیغ کو آگے بڑھاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آئیے آپ کو میں کچھ بتاؤں نماز، تاکہ آپ کو نماز کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ حضرات محترم، پہلے ایک مرتبہ مچل کر نعرہ لگائیے، تب پھر میں جا کے آگے تقریر کروں گا۔ مچل کر نعرہ لگائیے، آج نعرہ لگائیے تو نعرہ حیوی لگائیے۔ میں نے سنا ہے کہ جب حضرت علی نعرہ لگاتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر نعرہ لگاتے تھے، اسی لیے آپ سے میری بھی گزارش ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیے اور نعرہ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیجیے، ہاتھوں کو اٹھائیے، ہوا میں بلند کیجیے، نعرہ حل کر دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہندوستانی کا ہاتھ ہے، جب یہ ہاتھ اٹھا ہے انقلاب پیدا ہوا ہے، آزادی سے آزاد کا ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا، گاندھی کا ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا، بھگت سنگھ کا ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا، عبد الحمید کا ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا، عثمان کا ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا، فضل حق خیر آبادی کا ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا، اور آپ جب بھی جب 5 سال میں ہاتھ اٹھاتے ہو انقلاب پیدا ہوتا ہے، سرکاریں بدلتی ہیں، سرکاریں گرتی ہیں، سرکاریں بنتی ہیں، کسی کو آپ ایم ایل اے بناتے ہو، کسی کو ایم پی بناتے ہو، کسی کو پی ایم بناتے ہو، کسی کو سی ایم بناتے ہو، کسی کو پارلیمنٹ بھیجتے ہو، کسی کو ایم ایل اے، کسی کو اسمبلی بھیجتے ہو۔ اسماعیل القادری کا چیلنج، اگر تم دنیا دار کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ تو اسمبلی مل جائے، آج احمد مختار کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ جنت کی گلی مل جائے گی، گلی مل جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، چچا زندہ باد۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے نماز کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ آپ بارہا تقریر سنتے ہیں لیکن عمل کرنے کی صحیح کوشش نہیں کرتے۔ برادران ملت اسلامیہ، چلیے آپ کو میں میدان کربلا لیے چلتا ہوں، اور ایک شخص ضرور آج وعدہ کر کے جائے کہ ہم آج سے نماز شروع کریں گے۔ برادران آئیے میدان کربلا، آپ بارہا کربلا کی تقریر سنتے رہتے ہیں لیکن سمجھنے کی صحیح کوشش نہیں کرتے۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں اپنے کنبے کو چپ اٹھا دیا ہے، اپنے گھر بار کو چپ قربان کر دیا ہے، اور اپنی جان کو بھی اسلام کے نام پر چپ قربان کر دیا۔ یزید ناپاک شخص تامکار و اجاہ، تو امام حسین نے ان کے ہاتھ پر چوب، اس کے ہاتھ پر چوب بیعت کی، اسی وجہ سے جو مکار و عیاش ہر طرح کی برائیاں اس کے اندر موجود تھی۔ اگر امام حسین یزید کی پلیتی ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو اسلام میں برائیاں عام ہو جاتی، اسلام کا شرادہ بکھر جاتا، اسلام
میں اس طرح اختلاف پیدا ہوتا کہ آج مسلمان کمزور ہو گئے ہوتے، جو جب آدمی برائی کرتا ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر امام حسین یزید کے خلاف عالم بلاغت، عالم بغاوت، عالم اسلام بلند نہ کرتے تو آج اسلام کا خستہ حال ہوتا۔ امام حسین نے میدان کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا ہے، 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی لوٹا دیا ہے، قاسم کی جوانی بھی لوٹا دیا ہے، اور محمد کو بھی قربان کر دیا ہے، مسلم کو بھی قربان کر دیا ہے، محمد ابراہیم کو بھی قربان کر دیا ہے، وحد بن عبداللہ کلبی کو بھی قربان کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیوں قربان کر دیا ہے؟ صرف ناموں سے اسلام بچانے کے لیے، نبی کے دین کو بچانے کے لیے۔ لیکن آج جب حسینی کہلاتے ہیں، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہم نعرے لگاتے یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم کو اپنانے کی صحیح اور کوشش نہیں کرتے، ہم ان کے طریقے کو اپنانے کی صحیح اور کوشش نہیں کرتے۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا جب امام حسین میدان کربلا گئے تھے تو کیا انہوں نے نماز کو ترک کیا تھا؟ کوئی ثابت کر دے کہ ایک وقت بھی نماز انہوں نے ترک کی تھی؟ نہیں، سب کچھ قربان کر دیا ہے، نماز کو ترک نہیں کیا ہے۔ علی اکبر کی جوانی لٹ چکی ہے، اور محمد کا بچپنا لٹ چکا ہے، محمد ابراہیم کا بچپنا لٹ چکا ہے، سید علی اصغر کا بچپنا لٹ چکا ہے، امام مسلم شہید ہو چکے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جاتے ہیں، یزیدیوں سے جنگ نبرد آزما ہوتے ہیں، جدھر جاتے ہیں لاشوں کی ڈھیر لگ جاتی ہے، جدھر جاتے ہیں لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہے۔ اگر دائیں جاتے ہیں یزیدیوں کی گردن کٹتی ہوئی چلی جاتی ہے، بائیں جاتے ہیں یزیدیوں کی گردن کٹتی ہوئی چلی جاتی ہے، جدھر جاتے ہیں یزیدیوں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہے۔ آخرکار اتنا بڑا بٹوا ہے، ایک لشکر جرار ہے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ایسے عالم میں امام پاک کی جس میں اب ہر پر 72 زخم لگ چکے ہیں، جب کا تاب ڈالا کر امام حسین اپنی سواری سے نیچے زمین پر گرتے ہیں۔ امام حسین جب زمین پر گرتے ہیں، شمرلعین تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے اختلاف کی رو میں خلیفہ بن یزید کسی نے کہا باہر کے یہاں شمرلعین کے بارے میں ملاحظہ فرمائیے۔ شمرلعین تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ اے سنی مسلمانوں، اے مسلمانوں، اگر آپ سچے حسینی ہیں، سچے نبی کے ماننے والے ہیں، تو آج ضرور آپ وعدہ کریں گے ہاں ہم آج سے نماز شروع کر دیں گے۔ امام حسین زمین پر گر پڑے ہیں، شمرلعین تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب شمرلعین گردن تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کے لیے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیجیے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، کیوں ہی امام حسین کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، میں آقا حسین کی بارگاہ میں عریضہ لے کر کھڑا ہو گیا، اے امام علی مقام، میدان کربلا میں یزیدیوں نے پینے کے لیے پانی نہیں دیا، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر آپ نماز پڑھیں گے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ یزیدیوں نے پینے کے لیے پانی نہیں دیا ہے، نہر فرات پر فوجوں کا پہرا لگا دیا گیا ہے، کیا آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیں گے یزیدی؟ تو برادران ملت اسلامیہ، امام حسین فرماتے ہیں کہ نہیں دیں گے۔ تو میں نے کہا اے آقا حسین آپ وضو کیسے کریں گے؟ امام حسین فرماتے ہیں میں تیمم کر لوں گا۔ میں نے کہا اے میرے آقا حسین، میدان کربلا میں خون ہی خون نظر آ رہا ہے، جہاں پر ہاتھ ماریے گا آپ کے ہاتھ میں خون لگے گا، آپ تیمم کیسے فرمائیں گے؟ تیمم کے لیے مٹی اور جس سے مٹی ہونا شرط ہے، آپ کیسے تیمم فرما کر 2 رکعت نماز ادا کریں گے؟ برادران ملت اسلامیہ، تب امام حسین کا جواب ملتا ہے اے مسلمانوں مچل جاؤ اور اپنے دل میں نماز کی محبت پیدا کر لو۔ اگر آپ کو حسین سے محبت ہے تو ضرور آپ کے دلوں میں آج سے نماز سے بھی محبت ہو جائے گی۔ اب امام علی مقام فرماتے ہیں سنو اے میرے غلاموں،
جب میں مدینے میں تھا میں نے نماز شریعت پڑھی تھی، جب میں مدینے مسجد نبوی میں تھا میں نے نماز شریعت پڑھی تھی، جب میں مدینے کے اطراف میں تھا میں نے نماز شریعت پڑھی تھی، جب میں مدینے کی گلیوں میں تھا میں نے نماز شریعت پڑھی تھی، جب میں مکہ پہنچا میں نے نماز شریعت پڑھی، جب میں کعبۃ اللہ میں تھا میں نے نماز شریعت پڑھی تھی، جب میں کعبہ سے مدینہ کربلا کے لیے نکلا میں نے نماز شریعت پڑھی تھی، جب میں راستے میں تھا میں نے نماز شریعت پڑھی تھی، جب میں کربلا پہنچا میں نماز شریعت پڑھی تھی، جب میں خیمے میں تھا میں نے نماز شریعت پڑھی تھی۔ اے میرے غلاموں سنو سنو، آج امام حسین نماز شریعت نہیں پڑھے گا بلکہ امام حسین نماز عشق و محبت پڑھے گا، نماز عشق و محبت پڑھے گا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں ابھی جو نعرہ لگانے کی باری آ رہی ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں اگر نماز شریعت دیکھنی ہو تو بیت اللہ میں دیکھو، نماز شریعت دیکھنی ہو مسجد نبوی میں دیکھو، نماز شریعت دیکھنی ہو مدینے کی گلیوں میں دیکھو، نماز شریعت دیکھنی ہو مکہ کی گلیوں میں دیکھو، نماز شریعت دیکھنی ہو بیت المقدس میں دیکھو، نماز شریعت دیکھنی ہو عراق میں دیکھو، نماز شریعت دیکھنی ہو امریکہ کی مسجدوں میں دیکھو، نماز شریعت دیکھنی ہو چین کی مسجدوں میں دیکھو، نماز شریعت دیکھنی ہو پاکستان کی مسجدوں میں دیکھو، نماز شریعت دیکھنی ہو ایران کی مسجدوں میں دیکھو، نماز شریعت دیکھنی ہو تہران کی مسجدوں میں دیکھو، نماز شریعت دیکھنی ہو ہندوستان کی مسجدوں میں دیکھو، نماز شریعت دیکھنی ہو سٹیاری کی مسجد میں دیکھو، اور نماز عشق محبت دیکھنی ہو تو میدان کربلا میں دیکھو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھا ماشاء اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نماز عشق و محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اب میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائیے اور وعدہ کیجیے، اٹھائیے ہاتھوں کو۔ یہ مجمع یہ جلسہ ہے، یہ کسی ناچ گانے کی محفل نہیں، نبی پاک کی محفل ہے۔ یہاں پر وعدہ کرو گے کل میدان محشر میں اس کا فائدہ ملا۔ اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو اور وعدہ کیجیے انشاءاللہ آج سے نماز بندگانہ کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔